بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے پڑھنی ہے الوجیز فی اصول الفقہ۔ یہ اصول الفقہ کی کتاب ہے، الوجیز اس کا نام ہے، اور الدکتور عبدالکریم زیدان یہ اس کے رائٹر ہیں جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، اور یہ تذیب و تلویہ کا علیحدہ کتاب ہے، یہ ہم نے بعد میں پڑھنی ہے۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ٹاپک ہے الوجیز فی اصول الفقہ۔ اس میں جو پہلا ٹاپک آتا ہے، جو پہلی چیز آتی ہے وہ ہے اصول فقہ کی تعریف کے حوالے سے، ڈیفینیشن کے حوالے سے کہ اصول فقہ کی تعریف کیا ہے۔ یہاں سے جو مقدمہ ہے، مقدمہ میں شروع کرنے لگے ہیں۔ آج ہم نے انشاءاللہ جس کا پہلا سوال ہے، پہلے سوال کے اندر ہم مقدمہ پڑھنے لگے ہیں، اور یہ چیز میں نے وائٹ بورڈ پہ لکھی ہے، تو اب آپ وائٹ بورڈ پہ توجہ کریں۔ اصول فقہ کی دو تعریفیں کی گئی ہیں۔ کتنی تعریفیں ہیں؟ دو۔ ایک تعریف ہے اس کی حد اضافی، اور ایک اصول فقہ کی تعریف ہے حد لقبی یا حد اصطلاحی۔ حد اضافی کیا ہے بیٹا؟ حد اضافی حد کا معنی تعریف ہوتا ہے۔ حد کا کیا معنی ہوتا ہے؟ تعریف، جس میں مضاف کی علیحدہ تعریف کی جائے اور مضاف لے کی۔ پہلے مضاف کی تعریف کریں، یہ اصول الفقہ، فقہ کے اصول، تو پہلے ہم مضاف کی تعریف کریں گے، پھر مضاف لے کی تعریف کریں گے۔ جب دونوں کی تعریفوں کو ہم اکٹھا کریں گے تو اصول الفقہ بن جائے گا۔ اس کی تعریف کے دو انداز ہیں۔ ایک انداز ہے مضاف اور مضاف لے کے علیحدہ تعریف کریں۔ نمبر دو، اس کی تعریف کا انداز یہ ہے کہ حد لقبی اصول الفقہ کی اس کی ایک کی تعریف کریں، اصول الفقہ کے علیحدہ علیحدہ نہ کریں، دونوں کو ملا کر ایک چیز سمجھ کر اس ایک کی تعریف کر دیں۔ آپ کو حد اضافی اور حد لقبی سمجھ آ گئی ہے؟ حد اضافی سے کیا مراد ہے؟ جس میں مضاف اور مضاف الیہ، یہ مضاف ہے اور یہ ان دونوں کی علیحدہ علیحدہ تعریف کی جائے۔ حد لقبی کیا ہے کہ اصول الفقہ، اس کو دو لفظ نہیں سمجھنا، ایک ہی لفظ سمجھ کر اس کی ایک ہی تعریف کی جائے۔ یہ حد لقبی بھی ہے، حد اصطلاحی بھی ہے۔ اب آج اس پہ پہلا لفظ کیا تھا؟ اصول۔ پہلا لفظ کیا تھا؟ اصول۔ اصول کے کتنے معنی ہیں لغوی طور پر؟ چار ہے: الدلیل، الراجح، القاعدہ، المستصحب۔ یہ لفظ کیا ہے؟ المستصحب۔ المستصحب۔ اصول کے کتنے معنی ہیں؟ چار۔ بیٹھ دو۔ ایک اس کا معنی کیا ہے؟ الدلیل، اور ایک معنی کیا ہے؟ الراجح، ایک معنی کیا ہے؟ القاعدہ، ایک معنی کیا ہے؟ المستصحب۔ یہ لغت کے اندر اصول کے چار معنی لکھے گئے۔ اب ہم ان چاروں معنوں کو دیکھتے ہیں۔ دلیل، اصول کا معنی دلیل کیوں ہے؟ عربی زبان میں بولا جاتا ہے اصل هذه المسئلہ، اس مسئلے کی اصل، الاجماع اے دلیلھا، یعنی اس مسئلے کی جو اصل ہے، اصل بمعنی دلیل، یعنی اس مسئلے کی دلیل اجماع ہے۔ تو یہاں اس میں یہ جو ہے نا اصل، یہ بمعنی دلیل کیا گیا ہے۔ اصل، اس کی اصل کیا ہے؟ دلیل، اصل بمعنی دلیل۔ اس مسئلے کی اصل کیا، یعنی اس مسئلے کی دلیل کیا ہے۔ اگر دلیل اصل کا معنی دلیل ہو تو اصول الفقہ کا معنی بنے گا کہ دلیل الفقہ، فقہ کے جو دلیل ہے، یہ فقہ کے دلائل کیا ہے۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ اگر اصول الفقہ کا معنی، اصول کا معنی دلیل کریں تو پھر اس کا کیا معنی ہوگا؟ فقہ کے دلائل۔ اصول الفقہ کا معنی کیا ہوگا؟ فقہ کے دلائل۔ اور اگر اس کا معنی کریں الراجح، جس کو ترجیح دیں، جس کو آگے کریں، جس کو مقدم کریں، راجح کا معنی یہ ہے کہ جس کو مقدم کریں۔ جس الاصل فی الکلام الحقیقت ہو، کلام کی حقیقت یہ ہے کہ الراجح، یعنی اس کو ترجیح دیں، اس کو آگے رکھیں۔ تو دلیل، اصول کا معنی الراجح بھی ہے، یعنی کسی کو آگے کرنا۔ اگر اصول کا معنی راجح کریں تو اصول الفقہ کا معنی ہوگا فقہ کو آگے کرنا، فقہ کو آگے کرنے کے حوالے سے جو مطلب قائل ہیں۔ اور اگر اس کا معنی، ایک اس کا معنی ہے القاعدہ، قانون۔ اصول کا معنی کیا ہے؟ قاعدہ۔ جیسے الاصل ان الفاعل مرفوع،
اصل یہ ہے، اصل یہاں پر اس کا معنی اصل نہیں ہوگا، اس کا معنی ہوگا قاعدہ یہ ہے کہ فاعل مرفوع ہوتا ہے، یہ نحوی زبان کا ہے۔ نحو کے اندر یہ چیز لکھی ہے الاصل ان الفاعل مرفوع، ایک قاعدہ یہ ہے کہ بے شک فاعل مرفوع ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو اصل کا معنی ہے اصول، اصل کا معنی کیا کیا گیا؟ قاعدہ۔ اس کا کیا معنی کیا گیا؟ قاعدہ۔ اور چوتھا ہے المستصحب۔ المستصحب کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ چمٹ جانا، کسی کے ساتھ لازم ہو جانا، دوسری چیزوں کو چھوڑ کے کسی ایک کے ساتھ ہو جانا۔ جیسے الاصل براءۃ الذمہ، کہ بری الذمہ ہونا، یہ مطلب اصل ہے، مطلب یہ کہ کسی کے ساتھ مل جانا، بری الذمہ ہونا۔ اے یستصحب خلو الذمہ، یعنی ذمے سے خالی ہو جانا، مکمل طور پر اس کے ساتھ چمٹ کر، من الانشغال الی غیری، غیر سے غیر میں مشغول ہونے کے ساتھ، یعنی کہ اصول کا معنی اور یہ وہ ہوتا ہے کسی کے ساتھ بالکل چمٹ جانا، کسی کے ساتھ لگ جانا۔ تو پھر اس لحاظ سے اصول الفقہ کا معنی ہوگا کہ وہ چیزیں جو فقہ کے ساتھ بالکل لگی ہوئی ہیں۔ تو اب بیٹا میں نے آپ کے سامنے اصول کے 4 معنی بیان کیے، اس کا معنی دلیل بھی ہے، اس کا معنی راجح بھی ہے، اس کا معنی قاعدہ بھی، اس کا معنی المستصحب بھی ہے۔ اس لحاظ سے معنی اصول الفقہ کا معنی یا تو ہوگا فقہ کے دلائل، یا فقہ کے راجح چیزیں، یا فقہ کے قانون، یا فقہ کے ساتھ چمٹ جانا۔ اب فقہ کس کو کہتے ہیں؟ فقہ کے حوالے سے اصول کی ہم نے تعریف کر لی کہ اصول کا معنی قاعدہ بھی ہے، اصل بھی ہے، راجح بھی ہے اور دلیل بھی ہے۔ فقہ کس کو کہتے ہیں؟ پھر کہتے ہیں العلم بالشیء، کسی چیز کے علم کا نام کیا ہے؟ فقہ۔ کسی چیز کے علم کا نام کیا ہے؟ فقہ۔ الفہم لہ، کسی چیز کے فہم کا نام کیا ہے؟ فقہ۔ کسی چیز کا علم ہونا یا کسی چیز کے سمجھنے کو کیا کہتے ہیں؟ فقہ۔ لیکن قرآن پاک جو ہے نا وہ فقہ کا معنی کرتا ہے کہ بریک بینی سے کسی چیز کو دیکھنا، بریک بینی سے، یہ دلائل سے کسی چیز کو دیکھنا۔ جیسے حضرت شعیب علیہ السلام کے حوالے سے ما نفقہ کثیر ما مذکور قالوا یا شعیب، حضرت شعیب کی قوم کہنے لگی یا شعیب، اے شعیب، ما نفقہ، ہماری فہم میں یہ چیز نہیں آ رہی، مطلب ہم نے بڑی بریک بینی سے کوشش کی ہے، تمہاری تعلیمات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو ما نفقہ یہ فقہ کا لفظ ہے، قرآن پاک میں فقہ کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ بریک بینی سے کسی چیز کو سمجھنا۔ ویسے فقہ کا لغوی معنی کسی چیز کا علم ہونا، کسی چیز کا فہم ہونا، لیکن قرآن میں فقہ کا معنی بریک بینی کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ یہ تو تھا فقہ کا لغوی معنی۔ ایک ہے فقہ کا اصطلاحی معنی۔ فقہ کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ العلم بالاحکام الشرعیہ، احکام شرعیہ کا علم۔ العلم بالاحکام الشرعیہ، احکام شرعیہ کا علم۔ العملیہ جو عملی ہیں، المکتسبہ جو اخذ کیے جائیں، من ادلۃ تفصیلیہ، ادلہ تفصیلیہ سے۔ اب میں آپ کو اس پہ تھوڑی سی بحث کر کے دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو اس میں مزید ابہام نہ رہے۔ فقہ کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ العلم بالاحکام الشرعیہ العملیہ، شرعیہ عملیہ احکام کو جاننے کا نام، وہ شرعیہ احکام جو عملیہ بھی ہوں اور جو مکتسبہ نکالے گئے ادلہ تفصیلیہ سے۔ اب جب انہوں نے کہا العلم بالاحکام، علم احکام کا، کس کا علم؟ احکام احکام کا، کس کا علم؟ احکام کا۔ احکام کسے کہتے ہیں؟ احکام کہتے ہیں افعال المکلفین، مکلفین کے افعال۔ مکلف ایک ہوتا ہے مکلف، مکلف اللہ کی ذات ہے، اور مکلف ہم انسان ہیں، انسان اور جن، یہ مکلف ہے۔ یہ جو دو مخلوقیں ہیں نا، انسان اور جن، یہ مکلف ہے۔ مکلف کہتے ہیں کہ جس پر شریعت لازم کر دی گئی، مکلف تکلیف سے نکلا ہے، جس پر شریعت کی تکلیف دی گئی، جس کو شریعت کی تکلیف دی گئی، مطلب جس پر شریعت لازم ہوتی ہے۔ اب جس پر شریعت لازم ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مکلف۔ تو جو مکلفین کے افعال ہیں اس کا نام کیا ہے؟ احکام۔ وہ مکلفین کے افعال کیا ہیں کہ یہ چیز فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ حرام ہے، یہ مکروہ ہے، یہ مستحب ہے، یہ مباح ہے، یہ ہیں العلم بالاحکام، یعنی علم حاصل ہونا کسی چیز کے فرض ہونے کا، واجب ہونے کا، حلال کا، حرام کا، مکروہ کا،
الشرعیہ وہ احکام جن کا تعلق شرع کے ساتھ ہے، وہ احکام جن کا تعلق، بیٹا کچھ وہ بھی احکام ہے کہ جن کا تعلق شرع کے ساتھ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک ہم کہتے ہیں جی 2 4 کا نصف ہے، 2 4 کا کیا ہوتا ہے نصف، اور 4 2 کا 2 گنا ہے، ڈبل ہے۔ اب ہے تو یہ بھی حکم، لیکن اس کا تعلق ریاضی سے ہے، شریعت سے نہیں ہے۔ تو وہ علم کہ جس کا وہ احکام، وہ فرض واجب حرام مستحب مکروہ کہ جن کا تعلق شریعت کے ساتھ ہوتا ہے، جن کا تعلق کس کے ساتھ ہوتا ہے، شریعت کے ساتھ ہوتا ہے۔ مکلفین کے وہ احکام جن کا تعلق شریعت کے ساتھ ہو۔ العملیہ، پھر العملیہ وہ عمل ہو مکلفین کے افعال کا، اس کا تعلق کیا ہو، مکلفین کے افعال کے ساتھ ہو۔ یہ عملیہ کا تعلق اس لیے ہے بیٹا کہ جو احکام ہے، احکام 2 طرح کے ہوتے ہیں، کچھ احکام ہوتے ہیں جو اعتقادی ہوتے ہیں اور کچھ احکام ہوتے ہیں جو عملی ہوتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ بھی ایک حکم ہے، لیکن یہ اعتقادی ہے، یہ ہمارے اس کا تعلق ہمارے عقیدے سے، ہمارے ذہن سے ہے۔ تو نماز یہ عمل ہے، نماز کیا ہے، عمل، اس میں ہم نے ہاتھ بھی اٹھانے ہیں، ہاتھ باندھنے بھی ہیں، ہاتھ گھٹنوں پہ بھی رکھنے ہیں، ہاتھ زمین پہ بھی بچھانے ہیں، اس میں ہم نے رکوع بھی کرنا ہے، سجدہ بھی کرنا ہے۔ تو یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ عملیہ سے مراد یہ ہے کہ وہ احکام جو شریعت سے ریلیٹڈ ہیں اور جو جس میں ہم اپنے جسم سے کچھ نہ کچھ حرکت کرتے ہیں، جس میں ہمارا جسم انوالو ہوتا ہے، فزیکلی ہم انوالو ہوتے ہیں۔ عملیہ کا معنی یہ ہے جس میں ہم فزیکلی انوالو ہوں۔ تو یہ المقتصبہ، پھر وہ جو اعمال ہے نا وہ لیے جائے من ادلہ ہے تفصیلیہ، تفصیلی دلائل سے۔ ادلہ ہے تفصیلیہ سے مراد یہ ہے کہ قرآن و حدیث، ادلہ تفصیلیہ سے مراد قرآن، حدیث، اجماع، قیاس ہے، کہ وہ دلائل جو ہر مسئلہ کے حکم پر ہماری تفصیلی رہنمائی کرے، چاہے وہ حکم ہمیں قرآن سے ملے، چاہے حدیث سے ملے، چاہے اجماع سے ملے، چاہے قیاس سے ملے۔ اب بیٹا یہ بات ہمارے سامنے آ گئی کہ فقہ کہتے ہیں، فقہ علم ہے ان احکام کو جاننے کا نام کہ جو احکام شریعت سے ریلیٹڈ ہے اور ان پر عمل ہوتا ہے، اور وہ جو اعمال ہیں وہ لیے جاتے ہیں ادلہ تفصیلی یعنی قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس سے۔ تو فقہ کا المقصد معنی یہ بنے گا کہ ہمارے جو اعمال ہیں، جو فرض ہیں، جو واجب ہیں، جو مکروہات ہیں، جو چیزیں ہم پر فرض ہیں، جو چیزیں ہم پر حرام کی گئی ہیں، جو ہم پر واجب ہیں، جو ہم پر مکروہ تحریمی ہیں، اور وہ ہمیں قرآن و حدیث اور اجماع اور قیاس سے ملے۔ تو قرآن و حدیث، اجماع اور قیاس سے جو ہمارے اعمال نکلتے ہیں، ان اعمال کا نام کیا ہے، فقہ۔ تو اب اس انداز سے میں اس کو کلوز کرنے لگا ہوں، آپ اس کو سمجھ لیں۔ اصول الفقہ سے مراد یہ ہے، اصول الفقہ سے مراد یہ ہے کہ اب پھر سے پتہ چل گیا نا قرآن، حدیث، اجماع، قیاس سے۔ قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس سے وہ مسائل کہ جو ہم پر فرض واجب ہے، ان کے قوانین کا نام کیا ہے، اصول الفقہ۔ فقہ اور چیز ہے اور اصول فقہ اور چیز ہے۔ فقہ کہتے ہیں قرآن و حدیث میں جو مسائل ہیں ان مسائل کو کیا کہتے ہیں، فقہ، اور اصول الفقہ یہ ہیں ان مسائل کو نکالنا کیسے ہے، ان مسائل کو نکالنا کیسے ہے۔ تو جو مسائل کو نکالنے کا علم ہے بیٹا، 2 چیزیں ہیں نا۔ مثال کے طور پر آپ نے ہنڈیا پکائی، آپ نے ہنڈیا پکائی، ایک ہے ہنڈیا پکانا اور ایک ہے ہنڈیا پکانے کا طریقہ یا اصول، 2 علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں نا بیٹا۔ تو اب بیٹا اس میں بھی یہ اصول الفقہ میں بھی 2 علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں، ایک ہے وہ مسائل جو قرآن و حدیث میں موجود ہیں، اور ایک ہے قرآن و حدیث میں جو موجود مسائل ہیں ان کو ہم نے کس کیٹیگری میں رکھنا ہے، اس کو فرض ٹھہرانا ہے، حرام ٹھہرانا ہے، یہ کیا ان کو کرنا ہے۔ تو یہ اصول الفقہ ہے۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ سٹاپ کریں۔ اچھا، فقہ اور اصول فقہ میں کیا فرق ہے، میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں۔ فقہ اور اصول فقہ کی آپ کو بیٹا سمجھ لگے گی، میں آپ کو ایک آسان مثال دیتا ہوں۔ وضو کے اندر کتنے فرائض ہیں، 4۔ وضو کے فرائض کتنے ہیں، 4 ہیں۔ کس سے، وہ ہمیں کہاں سے ملے، قرآن سے،
اذا کنتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم. اب یہ وضو کے ہمیں پتہ چلا کہ وضو کے اندر فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. تو یہ ہم نے یہ ادلہ تفصیلیہ ہے. یہ جو قرآن کی آیت ہے نا یہ کیا ہے؟ ادلہ تفصیلیہ. ادلہ تفصیلیہ سے ہم نے یہ مسئلہ لیا ہے. یہ لکھا نا ادلہ تفصیلیہ سے مسئلہ حاصل کرنا. المقتصبہ من ادلہ تفصیلیہ، ادلہ تفصیلیہ سے مسئلہ حاصل کرنا ہے. اور اس کا تعلق شریعت سے، ظاہر قرآن سے آ رہا ہے، شریعت ہی ہے. تو پھر احکام کے ساتھ ہے، یعنی کہ ہم نے وضو کرنا یہ بھی حکم ہی ہے نا. تو یہ بیٹا آ گیا فقہ کی یہ ادلہ تفصیلیہ ہے. ادلہ تفصیلیہ سے ہم نے ایک مسئلہ لیا. یہاں تک کیا ہے؟ فقہ. یہاں تک کیا ہے؟ فقہ. تو جو ہم نے کہا جی وضو کے فرائض، یہ جو ہم نے بولا تو یہ ہمیں فقہ نے اصول دیا کہ جو بھی چیز قرآن کی نص سے ثابت ہوگی وہ فرض ہے. ہم نے ان کو فرض کیوں قرار دیا؟ قرآن پاک میں کہیں لکھا کہ یہ 4 چیزیں فرض ہیں، 12 چیزیں سنتے ہیں، یہ اتنے مطلب چیزیں مکروہ ہے، یہ اتنی چیزوں سے وضو ٹوٹ جائے گا. کیا گنتی ہے قرآن پاک میں یا حدیث میں؟ یہ کس جگہ پہ یہ گنتی کہاں سے آئی؟ تو ہم نے جو اس کی کلاسیفیکیشن کی کہ یہ چیز پہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے. اب فرض بھی قرآن سے نکلا، واجب بھی قرآن سے، سنت بھی قرآن سے، مستحب بھی، مکروہ سب قرآن و حدیث سے نکلے ہیں نا. تو وہ جو بھی چیز نکلتی قرآن سے ہے، لیکن جو ہم آگے اس کی کیٹیگری کرتے ہیں کہ یہ فرض کے زمرے میں آئے گی، یہ واجب کے زمرے میں آئے گی، یہ سنت کے زمرے میں آئے گی، یہ ہمیں اصول فقہ سے پتہ چلتا ہے. تو بیٹا فقہ اور اصول فقہ میں آسان لفظوں میں فرق یہ ہے کہ ہم نے جو مسئلہ لینا ہے وہ قرآن ہی سے لینا ہے. قرآن حدیث اجماع قیاس سے مسئلہ لینا یہ فقہ ہے، لیکن اس کو کس کیٹیگری میں رکھنا ہے؟ ہم نے فرض میں رکھنا ہے یا واجب میں رکھنا ہے یا مستحب میں یا سنت میں یا مباح میں؟ وہ جو کیٹیگری کو جاننے کا نام ہے وہ اصول فقہ ہے. کلیئر ہوگی بات؟ اب آگے حد لقبی، حد اصطلاحی. حد لقبی بھی کہتے ہیں اور حد اصطلاحی بھی کہتے ہیں. حد لقبی کیا ہے، یہ حد اصطلاحی کیا ہے؟ فاہو العلم بالقواعد، وہ علم ہے ان قواعد کو جاننے کا. اصول فقہ کی تعریف کیا کر رہے ہیں؟ وہ علم ہے ان قواعد کو جاننے کا، والادلہ الاجمالیہ، اور ادلہ اجمالیہ کو. وہ علم ہے ان قواعد اور ادلہ اجمالیہ کو جاننے کا نام. یعنی ان قواعد اور ادلہ اجمالیہ کو جاننے کا نام. کون سے قواعد اور ادلہ اجمالیہ؟ اللہ توصل بہا الی استنباط الفقہ، کہ جو ہمیں پہنچاتی ہے فقہ سے استنباط کی طرف. یعنی کہ وہ اصول فقہ وہ علم ہے، اس علم کے ذریعے ہم ایسے قواعد اور ادلہ اجمالیہ سے واقف ہوتے ہیں کہ جو ہمیں فقہ سے استنباط تک پہنچاتے ہیں. پھر سنیں، اصول فقہ وہ علم ہے اس علم کا ہے کہ جس میں ایسے قواعد ہیں اور ایسے ادلہ اجمالیہ ہیں، ایسے ادلہ اجمالیہ ہیں کہ جو ہمیں فقہ سے استنباط تک پہنچاتے ہیں. تو وہ قواعد اور ادلہ اجمالیہ جو ہمیں فقہ سے استنباط تک پہنچائیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ اصول فقہ. اب قواعد کسے کہتے ہیں؟ ذرا یہ بھی تھوڑا سا بیٹا سن لیں. قواعد کس چیز کا نام ہے اور ادلہ اجمالیہ کس چیز کا نام ہے؟ تو بیٹا قواعد نام ہے قضایہ کلیہ. وہ قضایہ کلیہ وہ جملے یا تابع حکم علی الجزیات کہ جس کا حکم منطبق ہوتا ہے اس کی جزیات پر. اللہ تان دارے جو تحت جس کے نیچے درج ہیں. مثلا ایک قاعدہ ہے الامر یفید الوجوب. اب یہ جو قاعدہ ہے بیٹا یہ قاعدہ اصول فقہ کے حوالے سے ہے. یہ جو قاعدہ ہے نا یہ اصول فقہ کا قاعدہ ہے. کس کا قاعدہ ہے؟ اصول فقہ. ہمارے سامنے جب یہ قاعدہ آ گیا کہ جب بھی امر کا صیغہ ہوگا وہ کس چیز کا فائدہ دے گا؟ وجوب کا. اگر کوئی قرینہ ہے تو پھر اور بھی معنی لے سکتے. اگر کوئی قرینہ نہیں ہے نا تو مطلقاً امر وجوب کے معنی میں آئے گا. اگر قرینہ نہیں ہے تو امر کس معنی میں آئے گا؟ وجوب. اس سے چیز جو ثابت ہوگی وہ کیا ہوگی؟ واجب. مثلا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. ہم نے کہا کہ نماز فرض ہے، ہر حال میں پڑھنی ہے. ہمیں کیسے پتا چلا کہ نماز سے چارہ نہیں؟ کیونکہ یہ جو لفظ اقیم آ گیا ہے نا
یہ جو لفظ یقین ہے یہ امر کا صیغہ ہے. یہ کیا ہے؟ امر کا صیغہ. اور قانون کیا ہے؟ انامر یفید الوجوب. یا ایک اور مثال لے لیں، النہی یفید التحریم، کہ نہیں حرام کا فائدہ دیتی ہے. جس میں صیغہ نہیں آ جائے وہ چیز کیا ہوگی؟ حرام. مثلا ولا تقربوا الزنا، یہ جو لا تقربوا ہے نا، یہ بیٹا یہ نہیں کا صیغہ ہے. یہ صیغہ کیا ہے؟ صیغہ نہیں. اب اس صیغہ نہیں سے زنا حرام ہو رہا ہے، تو زنا کو ہم نے حرام کیوں ٹھہرایا؟ کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ نہیں اگر کوئی قرینہ نہیں ہے تو نہیں چیز کو حرام کرنے کا فائدہ دیتی ہے. تو نہیں سے چیز حرام ہوتی ہے. اگر قرینہ ہے تو پھر کوئی اور معنی بھی ہو سکتا ہے. اگر قرینہ نہیں ہے تو نہیں حرام کے لیے آتی ہے، اور جو امر ہے وہ چیز کو واجب کرنے کے لیے آتی ہے. یہ ہے قواعد. وہ علم ہے ان قواعد کو جاننے کا نام. جب ہمیں یہ قاعدہ پتہ چل گیا کہ یہ قاعدہ ہے، پھر ہمیں اس قاعدے کے ذریعے قرآن و حدیث میں جو آیات اور حدیث میں جو احادیث موجود ہیں ان سے پتہ چل جائے گا کہ یہ چیز فرض ہے یا واجب. ہم نے اس کو کس کیٹیگری میں لے کے آنا ہے. تو گویا یہ جو قواعد ہیں ان قواعد کو جاننے کا نام اصول فقہ ہے. آگے پھر بات آ کہ الادلہ الاجمالیہ. ادلہ اجمالیہ سے مراد شریعت کے احکام کے مصادر. اس سے بھی بیٹا وہی ہے کتاب، سنت، اجماع اور قیاس. مصادر سے مراد کہ جہاں سے شریعت کے احکام نکلتے ہیں. مصادر نکلنے کی جگہ کہتے ہیں. شریعت کا جو بھی حکم ہے یا وہ کتاب سے ملے گا یا سنت سے یا اجماع سے یا قیاس سے. تو یہ دو طرفیں ہوگی اصول فقہ کی. حد اضافی ہوگی اور حد لقبی ہوگی. حد اضافی میں ہم نے اصول کی علیحدہ تعریف کی، فقہ کی علیحدہ تعریف کی، اور حد لقبی میں ہم نے اصول الفقہ کی اکٹھی تعریف کر دی. اب اس ساری بات میں ہمارے سامنے دو چیزیں آئیں. ایک تھی اصول، ایک تھا اصول اور ایک تھا فقہ. تو جو اصول فقہ بیٹا جیسے میں نے یہاں پہ فقہ علیحدہ چیز ہے، اصول فقہ علیحدہ چیز ہے. جو فقہ کا ماہر اس کو فقی کہتے ہیں. جو فقہ کا ماہر اس کو کیا کہتے ہیں؟ فقی. فقی. اور جو اصول فقہ کا ماہر ہے اس کو اصولی کہتے ہیں. جو اصول فقہ کا ماہر اس کو کیا کہتے ہیں؟ اصولی. اور جو فقہ کا ماہر اس کو کیا کہتے ہیں؟ فقیہ. 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 فقیہ نہیں کہنا، فقیہ. جو فقہ کا ماہر اس کو کیا کہتے ہیں؟ فقیہ، فقہ کو جاننے والا. اور جو اصول فقہ کا ماہر اس کو کیا کہتے ہیں؟ اصولی. اب الاصولی کسے کہتے ہیں؟ اصولی پہ آ جائے. اصولی یبحث عن الادلہ الاجمالیہ، یہ ادلہ اجمالیہ سے بحث کرتا ہے. اصولی کس سے بحث کرتا ہے؟ ادلہ اجمالیہ. ادلہ اجمالیہ میں نے آپ کو بتا دی کہ ادلہ اجمالیہ سے مراد یہ کتاب، سنت، اجماع اور قیاس. اصولی ادلہ اجمالیہ سے بحث کرتا ہے من حیث اس حیثیت سے کہ یہ کتاب، سنت، اجماع اور قیاس یہ احکام شریعہ پر دلالت کرتے ہیں. یعنی اصولی ادلہ اجمالیہ قرآن، حدیث، اجماع، قیاس کو پڑھتا ہے، لیکن اس لحاظ سے پڑھتا ہے کہ کس آیت سے کون سا حکم ثابت ہوگا. وہ فرض ہوگا، وہ واجب ہوگا، وہ سنت ہوگا، وہ مستحب ہوگا یا مباح ہوگا، یا وہ مکروہ ہوگا. یہ مکروہ ہے تو مکروہ تنزیہی ہے یا تحریمی ہے. یہ کام اصولی کا ہے. اصولی وہ بندہ ہے کہ جس نے یہ چیز نکالنی ہوتی ہے کہ ہم نے اس کو کیا ٹھہرانا ہے، اس پہ کیا حکم لگانا ہے. تو اصولی بحث کرتا ہے عن الادلہ الاجمالیہ، ادلہ اجمالیہ سے، یعنی قرآن، سنت، اجماع اور قیاس سے. اس حیثیت سے بحث کرتا ہے کہ وہ قرآن، سنت، اجماع، قیاس احکام شریعت پر دلالت کرتے ہیں. اور الفقی جو فقہ کا ماہر ہے، جس کو مفتی بھی کہتے ہیں، جو فقہ کا ماہر ہے، یبحث فی الادلہ الجزئیہ، یہ ادلہ جزئیہ پر سے بحث کرتا ہے. ادلہ اجمالیہ تھا بیٹا قرآن، حدیث، اجماع، قیاس، اور ادلہ جزئیہ ہے کہ وہ جو قرآن، حدیث، اجماع، قیاس سے مسئلے نکلتے ہیں. ادلہ جزئیہ سے مراد کیا ہے؟ جو اس سے آگے جو اس کی آیات ہیں، جو مسئلے، اس کو ادلہ جزئیہ کہتے ہیں. لیستنبط الاحکام الجزئیہ منہا، تاکہ ان آیات سے وہ احکام جزئیہ کو مستنبط کر سکے. یہاں تک سمجھ آئی ہے؟ اب اگلا مسئلہ کہ اصول فقہ کا مقصد اور ضرورت کیا ہے. آپ کیا مصیبت پڑ گئی کہ آپ نے یہ میرا اتنا لیکچر سنا اور آپ نے مدرسے میں آئے تو مدرسے میں یہ اصول فقہ کی کتابیں لگی. جب آپ مدرسے میں تو اصول الشاشی پڑھنا پڑی، نور الانوار پڑھنا پڑی، آپ کو حسامی پڑھنا پڑی، آپ کو بیٹا اس کے بعد توضیح الوی پڑھنا پڑی، یہ الوجیز فی اصول الفقہ پڑھنا پڑی. یہ کتنی 5-6 کتابیں بن جاتی ہیں. اصول الشاشی 1، نور الانوار 2، حسامی 3 اور الوجیز 4، التوضیح والتلوی
5، یہ 5 اصول فقہ کی کتابیں ہیں۔ اب پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اس کے کئی فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ شرعی عملی احکام تک پہنچنا۔ اگر ہمیں یہ فقہ کے اصولوں کا پتہ نہیں نہ ہوگا تو ہم شریعت کے سارے احکام تک نہیں پہنچ سکتے، اور ہم اس کو کیٹاگوریکلی علیحدہ علیحدہ درجوں میں نہیں رکھ سکتے، تبھی رکھیں گے کہ جب ہمیں اصول فقہ آتی ہوگی۔ دوسرا فائدہ مجتہد کا خطا اور لغزش سے بچنا۔ اگر مجتہد اصول فقہ کے اصولوں کے مطابق چلتا ہے، اصولوں کے مطابق عمل کرتا ہے، تو بیٹا پھر وہ جو لوگوں کو مسئلہ بتاتا ہے، مسئلہ بتانے میں اس سے غلطی اور لغزش نہیں ہوگی۔ پھر تیسرا یہ ہے کہ اجتہاد کا دروازہ کھلا رکھنا۔ جب اصول فقہ کے قوانین ضوابط بن گئے، اصول بن گئے، تو اب قیامت تک ہم جو بھی نیا مسئلہ آئے گا ان اصولوں کی روشنی میں ہم ہر مسئلے کا حل کر سکتے ہیں۔ تو گویا اصول فقہ نے آگے جو ایک جمود طاری ہونا تھا، اس جمود کو ختم کیا، اور جمود کو ختم کر کے تیا قیامت ہر مسلمان کے لیے شریعت کے لیے شریعت تک رسائی آسان بنا دی کہ اصول فقہ کی بنا پر ہم قیامت تک کوئی جو نیا مسئلہ آ جائے گا اس کو بھی حل کر سکتے ہیں۔ اچھا آگے علوم صلہ کی اصول کی نشو و نما، کہ علم اصول کی اصول فقہ کب شروع ہوئی، کیسے شروع ہوئی اور کہاں سے شروع ہوئی، یہ ایک بیٹا کا ٹاپک ہے۔ اس کا جواب یہ ہے، الجیز میں لکھا ہے کہ جب سے فقہ ہے تب سے اصول فقہ بھی ہے۔ جب سے فقہ ہے تب سے اصول فقہ بھی ہے، لازم و ملزوم ہے، اور جب تک فقہ رہے گی تب تک اصول فقہ بھی رہے گی۔ فقہ اصول فقہ سے جدا نہیں ہو سکتی، اور اصول فقہ فقہ سے جدا نہیں ہو سکتی۔ پھر اس پہ اعتراض ہوتا ہے کہ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فقہ تھی لیکن اصول فقہ نہیں تھی۔ حضور کے زمانے میں مسئلے تو تھے لیکن اصول نہیں تھے۔ بیٹا اصول فقہ کس نے لکھی؟ یہ سب سے پہلے یہ میں آپ کو بتانے لگوں، یہ امام ابو یوسف ہیں، امام ابو حنیفہ کے شاگرد۔ انہوں نے سب سے پہلے کتاب لکھی تھی لیکن ان کی کتاب لوگوں تک پہنچی نہیں، تو پھر امام شافعی جو ہے نا انہوں نے سب سے پہلے پھر کتاب لکھی۔ یہ امام شافعی امام محمد کے شاگرد ہیں۔ تو یہ دوسرے مدون ہے کہ جنہوں نے اصول فقہ پہ سب سے پہلے کتاب الام نام ہے۔ کیا نام ہے؟ کتاب الام۔ یہ امام شافعی ہیں جنہوں نے اصول فقہ پہ سب سے پہلے کتاب لکھی، اور منظر عام پہ لکھی تو ابو یوسف نے تھی لیکن وہ منظر عام پہ نہیں آئی۔ تو پھر امام شافعی پہلے بندے ٹھہرے کہ جنہوں نے اصول فقہ پہ کتاب لکھی اور پھر وہ منظر عام پر آئی۔ ان کے بعد پھر امام احمد بن حنبل تھے تیسرے بندے کہ جنہوں نے اصول فقہ پر کام کیا۔ تو سوال یہ ہے کہ امام ابو یوسف یا امام شافعی یہ تو تیسری ہجری میں آ رہے ہیں، دوسری یا تیسری ہجری میں لوگ، دوسری ہجری کے لوگ ہیں۔ 150 ہجری میں امام شافعی پیدا ہوتے ہیں۔ کس ہجری میں پیدا ہوتے ہیں؟ امام 150 ہجری میں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 150 سال بعد امام شافعی دنیا میں آ رہے ہیں، پیدا ہو رہے ہیں۔ تو جب اتنے عرصے بعد پیدا ہو رہے ہیں تو جس سے پہلے صحابہ تھے یا تابعین تھے ان کے دور میں اصول فقہ نہیں تھی۔ حالانکہ یہ کیا بولا کہ فقہ اور اصول فقہ کیا ہے؟ لازم و ملزوم، کہ جب فقہ تھی تب اصول فقہ بھی تھی۔ تو اس کا جواب یہ ہے دور صحابہ میں، کیا جواب ہے کہ دور صحابہ میں اصول فقہ ریٹن شکل میں تو نہیں تھی لیکن صحابہ کے نفوس کے اندر کیا وزیر تھی، یعنی ان کے اندر تھی۔ مطلب صحابہ میں اصول فقہ تھی لیکن تحریری شکل میں نہیں تھی۔ جیسے ایک مثال کہ ناسخ و منسوخ اصول فقہ کا اصول ہے، یہ لکھا تو بے شک بعد میں گیا لیکن عبداللہ بن مسعود نے جب نہیں لکھا تھا، یہ نبی پاک کے صحابی ہے، تب یہ اصول فقہ کے اصول پر عمل کیا۔ جیسے قرآن پاک یہ کہتا ہے وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، کہ جو حمل والی ہوتے ہیں جب ان کا حامد فوت ہو جائے تو ان کی عدت کیا ہوگی؟ بچہ پیدا کرنا۔ جب بچہ پیدا ہوگا تب عدت پوری ہو جائے گی، تب عدت پوری ہو جائے گی۔ نمبر 2 عدت کے حوالے سے ہی، وفات عدت کے حوالے سے کہتا ہے وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ، تم میں سے جو مرد فوت ہو جائے وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور بیویاں چھوڑ دیں، يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وہ 4 مہینے 10 دن انتظار کریں۔ اب 2 عدتیں آ گئی۔ جو عورت وفات پا، جس عورت کا حمل وفات پا جائے، اگر وہ عورت حمل والی ہے تو اس کی عدت کیا ہوگی؟ وضع حمل۔ اس کی عدت کیا ہوگی؟ وضع حمل۔
اور اگر ایک عورت حمل والی نہیں ہے اس کی عدت کیا ہوگی 4 مہینے 10 دن. یہ بات کلیئر ہوگی. اب میں نے آپ سے پوچھنا ہے, آپ نے مجھے بتانا ہے, پھر سن لے ایک مرتبہ, جس عورت کا خامد فوت ہو جائے اگر تو اس کا حمل ہے تو اس کی عدت کیا ہوگی؟ وضع حمل. نمبر 2, ایک عورت جس کی خامد وفات پا گیا ہے اور اس کو حمل نہیں ہے اس کی کتنی عدت ہوگی؟ 4 مہینے 10 دن. یہاں تک بات سمجھ آ گئی ہے؟ سمجھ آ گئی بیٹا؟ اب آئے بیٹا, ایسا بندہ اچھا اب اس مسئلے پہ ہے کہ ایک عورت وفات پاتی ہے, ایک عورت شریک بندہ وفات پاتا ہے, اس کا حمل ہے, 15 دن بعد بچہ پیدا ہو گیا یا مہینے بعد بچہ پیدا ہو گیا, تو کیا عورت کی عدت پوری ہو جائے گی یا عورت 4 مہینے 10 دن پورے کرے گی؟ پوری ہو جائے گی. عدت پوری ہو جائے گی. یہ آپ نے کہا ٹھیک ہے پوری ہو جائے گی, لیکن آپ اس آیت کا کیا کریں گے جس میں ایک عورت کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے؟ اس آیت کو کہاں پہ رکھیں گی؟ دیکھنا, بندہ مر گیا ہے, مہینے بعد بچہ پیدا ہو گیا ہے, تو اب کیا اس کی عدت ختم ہوئی ہے؟ عدت ختم نہیں ہوئی. آپ نے کہا جس کی عدت پوری ہوگی. یہ تو آپ نے اس آیت پہ عمل کیا, نچلی والی آیت پہ عمل کیوں نہیں کیا؟ نچلی والی آیت تو کہہ رہی کہ 4 مہینے 10 دن. ہاں ہاں جی, تو حمل والی پہ یہ کیوں مسئلہ رکھا ہے بیٹا؟ اس لیے رکھا, امام عبداللہ بن مسعود خود اس سے بات کرتے کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ ولہ جنا یتوفون, یہ سورہ بقرہ ہے. یہ کس میں ہے؟ یہ سورہ, اور یہ اوپر والی آیت ہے یہ کس میں ہے؟ سورہ طلاق میں. کس میں ہے؟ سورہ بقرہ پہلے نازل ہوئی تھی اور سورہ طلاق بعد میں نازل ہوئی تھی. تو عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ جو بعد والی آیت ہوتی ہے وہ پہلی والی آیت کی ناسخ ہوتی ہے. تو یہ جو قانون ٹھہرا کہ مطلب جو عورتیں فوت ہو جائے ان کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے, یا جو عورتیں فوت ہو جائے ان کی عدت وضع حمل ہے, تو یہ جو علیحدہ علیحدہ مسئلہ بتایا عبداللہ بن مسعود نے بتایا, تو کیسے بتایا؟ ایک اصول کے تحت. وہ اصول کیا تھا کہ جب ایک ناسخ ہو تو منسوخ جو ہے آیت پہلے والی ہے تو اس کا حکم منسوخ. جب ایک مسئلے کے بارے 2 آیتیں آ جائیں, بعد والی آیت پہ عمل ہوگا, پہلی والی آیت پر عمل نہیں ہوگا. اب یہ چیز ہے ناسخ اور منسوخ, اس کا تعلق اصول فقہ سے ہے. اب گو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے میں یا صحابہ کے زمانے میں فقہ لکھی نہیں گئی تھی, اصول فقہ لکھی نہیں گئی تھی, لیکن ان کے اندر اس چیز کا ملکہ تھا. تو المقصد یہ علم اصول کی نشو و نما کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب سے فقہ ہے تب سے اصول فقہ, جب تک فقہ رہے گی اصول فقہ بھی رہے گی. اب رہی یہ بات کہ دور صحابہ میں تو اصول فقہ کی کتابیں نہیں تھی, باقاعدہ علم مدون نہیں ہوا تھا. علم کا مدون ہونا ایک علیحدہ بات ہے, اس علم سے فائدہ حاصل کرنا ایک علیحدہ بات ہے. اب دیکھیں جو علم قرات ہے, علم قرات ہے, یہ کتابیں بعد میں لکھی گئی, لیکن لوگ پہلے قرآن تجوید کے مطابق پڑھتے تھے. یا ایک اور علم صرف و نحو ہے. صرف و نحو تو حضرت علی نے لکھنے کا حکم دیا تھا, تو حضرت علی سے پہلے جو اہل عرب یا آج بھی جو عرب والے عربی لکھتے ہیں بولتے ہیں, وہ صرف و نحو کے بغیر عربی لکھ بول لیتے ہیں. ایسی بات ہے نا. تو کیوں؟ تو بیٹا اس میں یہ ہے کہ علم تو ہوتا ہے لیکن علم کے بارے قواعد بعد میں منضبط ہوتے ہیں. اب آخر اس پہ ٹاپک کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اجتہاد و استنباط کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ تو وہ بات میں پہلے کر چکا ہوں بیٹا. جب اصول فقہ لکھے گئے تو اصول فقہ لکھنے کا فائدہ یہ ہوا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری حیات طیبہ کا زمانہ تھا, صحابہ کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا, صحابہ سرکار سے پوچھ لیتے, حضور انہیں خود بتاتے یا قرآن کا وحی نازل ہو جاتی. اور جب سرکار دنیا سے پردہ فرما گئے, صحابہ کے اندر یہ ملکہ تھا کیونکہ انہیں حضور نے پڑھایا تھا, ان کے استاد نبی پاک تھے. تو حضور کے علم کی برکت سے ان کے اندر یہ صلاحیت تھی کہ وہ انہیں کسی کتاب کی, کسی قانون کی, کسی قاعدے ضابطے کی ضرورت نہیں تھی. ان کی ذات کے اندر یہ صلاحیت تھی کہ وہ سارے مسائل حل کر لیا کرتے تھے. لیکن صحابہ کے بعد جب لوگ آئے تو ان کے اندر وہ چیز نہیں تھی جو صحابہ کے اندر علم کے حوالے سے تھی. تب ضرورت پیش آئی کہ ہمیں ایسے اصول بنا لینے چاہیے کہ جن اصولوں کے تحت ہم قرآن و حدیث کو پڑھیں.
اور پھر جب یہ قانون بن گئے تو اس کے بعد تا قیامت یہ اجتہاد اور استنباط کا دروازہ کھل گیا کہ یہ قانون تو بن گئے ہیں، اب تا قیامت ہم ان پر اجتہاد بھی کر سکتے ہیں، ان کو پیش نظر رکھ کے، اور قرآن و سنت سے استنباط بھی کر سکتے ہیں۔